اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا۔ اور جب کہا جاتا تھا ان کو آمنو ایمان لے آؤ، یعنی یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، بما انزل اللہ، اس چیز پہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وہ کیا کہتے تھا کہ قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوئی، یعنی بنی اسرائیل کے جو انبیاء پہ جو نازل ہوئی چیزیں احکامات ہم پہ کیا کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کو کہا گیا تھا کہ قرآن پہ ایمان لے آؤ، یعنی یہ وہ یہود و نصارہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھے، جب ان کو کہا گیا ایمان لے آؤ اس چیز پہ جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ آگے سے کہتے تھے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پہ جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی تھی، اس کے علاوہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یہ حق ہے اور یہ تصدیق کرتی ہے ان کی کتابوں کی بھی، یعنی جو تورات، زبور، انجیل پہلے نازل ہوئی ہیں آسمانی کتابیں، قرآن ان کا رد نہیں کرتا، ان کا انکار نہیں کرتا، بلکہ پہلے اس رکوع کے اندر ہی اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے یہ شرط ہے کہ جو متقی بندہ ہوگا وہ ان کتابوں پہ بھی ایمان رکھے گا جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور آسمانی کتابیں ہیں اور ان کا انکار نہ قرآن کرتا ہے نہ ایمان والے کرتے ہیں۔ تم کیسے پھر کیا کرتے ہو، ان کو قرآن کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن تو ہے وہ تمہاری کتابوں کو بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہیں۔ قل فلم تقتلون، تم تو اپنے دعوے کے اندر بھی سچ نہیں، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، آپ فرما دیجئے پھر تم نے کیوں قتل کیا انبیاء کو اگر اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو، کہ یحییٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، یعنی یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، تو تم نے ان کو پھر قتل تو انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن ان کے آباء و اجداد جو پیچھے ان کے نسلیں چلی تھی انہوں نے قتل کیا تھا، تو اللہ نے ان سے پھر سوال کیا قل فلم تقتلون، یہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کتابوں پہ ایمان رکھتے، حالانکہ تو ان کتابوں کے اندر بھی ایمان کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعظیم ضروری تھی، انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری تھا، جا کے انہوں نے کیا کیا، انبیاء کو ہی قتل کر دیا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تم نے ان انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کے آئے، واضح معجزات لے کے آئے، یعنی یہ تورات ملنے سے پہلے کی بات ہے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تم نے کیا کیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے بعد جب وہ تورات لینے کے لیے گیا، اس سے پہلے عصا ہے، ید بیضا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف اور دریاؤں کا پھٹ جانا اور تمہیں راستے مل جانے، چشموں کا جاری ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہارے لیے تھیں اور تمہارے اوپر اتنے انعامات ہوئے، پھر بھی تم نے کیا ان کے بعد موسیٰ، یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تو تم نے ان کے بعد کیا کیا، بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی، وانتم ظالمون، تم اتنے ظالم ہو کہ تمہیں اپنے یعنی انبیاء کی، اپنے نبیوں کی وہ تعلیمات یاد نہ رہیں، صرف 30 دن اور 40 دن کا ہی تو وقت تھا کہ تم نے ان کا انتظار بھی نہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے اٹھایا کوہ طور کو تمہارے اوپر کہ پکڑو ہمارے ان وعدوں کو، جب تورات لے کے آئے نا موسیٰ علیہ السلام، تو پھر جب تم نے انکار کیا تو ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں پہ کھڑا کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے تو مانتے نہیں تھے، تو ہم نے کہا کہ اب مانو، انہوں نے کیا کیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہا گیا اس کو پکڑو قوت کے ساتھ، جو احکامات جو تعلیمات تمہارے پاس آئیں گے، ما آتیناکم بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ اس پہ عمل کرنا، واسمعوا، سنو،
تو اب انہوں نے کیا، قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا۔ سننے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وعصینا، جب وہ کوہ طور ہٹا دیا گیا، عصینا، پھر نافرمانی شروع کر دی۔ واشربوا فی قلوبہم العجل عجل بکفرہم، تو ان کے دلوں کے اندر اس بچھڑے کی جو محبت تھی وہ پلا دی گئی، یعنی جس طرح بندے کو پیاس لگی ہوتی ہے نا، تو اس کو پانی پیتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی ہے۔ واشربوا، لما اشربوا، ان کو پلا دی گئی بچھڑے کی محبت بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، جنہوں نے وہ بچڑے کو معبود بنانا شروع کر دیا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، تو ان کے دلوں کے اندر اس بچھڑے کی کیا ہو گئی تھی، محبت پیدا ہو گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ الفما قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ فرما دیجئے کتنا برا ہے تمہارا ایمان جو تم کو اس کی دعوت دیتا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے تمہیں بچھڑے کے سامنے پوجا کرنے سے، تمہیں بچھڑے کے سامنے جھکنے، وہ تمہیں نعمت یاد نہیں رہی کہ اللہ نے تمہیں دریا سے پار کیا، اللہ نے تمہیں من و سلوہ کھلایا، اللہ نے تمہیں ہر چیز، یعنی پہاڑوں نے، بادلوں نے تمہارے اوپر سایہ کیا، اور تمہارے لیے ہر چیز جو ہے اللہ نے وافر مقدار میں عطا فرمائی، تمہارے لیے چشمے جاری کیے، تمہارے لیے راستے بنائے گئے، یعنی ہر چیز تمہیں دی گئی۔ قل بئس ما، تمہارا ایمان اتنا ہی پھر کچا ہے کہ جو تمہیں کیا کرتا ہے، اس چیز کی دعوت دیتا ہے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان بہت ہی برا ہے، یعنی تم پھر بھی ایمان اس پہ ہی رکھتے ہو کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ بچھڑے کی تم پوجا پہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالص، آپ فرما دیجئے اگر تم، ان کا ایک یہ بھی دعویٰ تھا نا کہ جنت جو ہے وہ صرف کس کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، کہ دین جو ہمارا ہی پختہ ہے، اور ہمارے اوپر اللہ نے اتنے دنیا کے اندر انعامات کیے ہیں، تو آخرت کے اندر بھی ہمارے پاس ہی جنت ہوگی، ہمیں ہی کیا ہے، انعامات دیے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ، کہ اگر تم یہ چاہتے، تمہارا دعویٰ ہے کہ آخرت کا جو گھر ہے عند اللہ خالص، صرف خالص ہمارے لیے، من دون الناس، اور کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، سارے باقی جو ہے وہ جہنم کے اندر جائیں گے، صرف جو ہے یہود جو ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں یہودی، وہی کیا کریں گے، جنت کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ نے پھر ان کو کیا کہا دیا، کیا کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یعنی جو بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے ہے، نعمتیں ہوا کو پریشانی نہیں ہے، تو پھر بندہ وہاں جانے کی کوشش میں لگتا ہے کہ وہ جگہ مجھے مل جائے، وہ مکان مجھے مل جائے، وہ وہاں جہاں سہولتیں ہیں۔ فتمنوا الموت، پھر تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، تم پھر موت کی تمنا کرو نا کہ تم نے وہاں جلدی پہنچ جاؤ، لیکن کیا ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، کہ ان کو پتہ ہے یہ صرف ہمارا دعویٰ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب ہم نے انبیاء کی تعلیمات کو مانا ہی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو مانا ہی نہیں ہے، ہمارا آخرت کا گھر تو خراب ہے، صرف ان کا زبانی دعوے تھے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کو پتہ تھا جو کچھ ہم نے آگے بھیجا ہے ہمارے ہاتھوں نے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھی قتل کیا، ہم نے نافرمانیاں بھی کی، ہم نے قتل و غارت بھی کیا، اور زمین میں فساد بھی کیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، کہ اللہ علم رکھتا ہے کہ ظالم کون لوگ ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک حریص ہے، لوگوں میں سے کیا کرتا ہے، ان میں احرص الناس علی حیاۃ، زندگی پر، کہ ہمیں بہت زیادہ لمبی زندگی مل جائے، تمنا، موت کی تمنا تو بعد کی بات ہے۔ ولا تجدنہم احرص، وہ حریص ہیں اس بات پہ، علی حیاۃ، ہمیں کیا مل جائے، زندگی۔ ومن الذین اشرکوا، مشرکوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل ہیں، اس کے علاوہ جو مشرک اس وقت کے موجودہ کفار مکہ تھے، ومن الذین اشرکوا، اس وقت جو ہے وہ بھی تمنا یہ تھی ہمیں لمبی زندگی مل جائے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کتنی لمبی زندگی، ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، ہمیں 1000 سال جینا پڑے، ہمیں دنیا کے اندر کتنا ہم رہیں، 1000 سال رہیں، یعنی ہمیں، کیونکہ وہ ڈرتے اس تھے کہ اب دنیا کے اندر جو گزار لی وہی ہمیں بچاؤ ہے ہمارا، وہی ہماری زندگی ہے، کیونکہ آخرت کے اندر تو ان کو پتہ تھا ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں کیا ہے، وہاں ظلم و ستم کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک تمنا، یہود و نصارہ بھی یہی تمنا کرتے ہیں، اور یہ مشرکین بھی یہی تمنا کرتے ہیں، ہم 1000 سال زندہ رہیں۔ اللہ فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، ان کا 1000 سال زندہ رہنا، ان کی لمبی عمر ان کو عذاب سے نہیں بچائے گی،
جتنا سال بھی وہ رہیں، چاہے 1000 سال رہیں، اس سے بھی زیادہ رہیں، دنیا کے اندر رہیں، لیکن آخرت کے اندر ان کی جتنی بھی لمبی زندگی وہ دنیا کے اندر رہ لیں، ان کی لمبی زندگی کیا کرے گی؟ ان کو عذاب سے نہیں بچا سکی۔ کل قیامت کے دن ان کو پھر بھی بدلہ دیا جائے گا۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کہ ان کو لمبی زندگی جتنی بھی مل جائے وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان کاموں